اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کرو اخا عادٍ، عاد کے ہم قوم کو۔ اب یہاں پر جو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اخا عادٍ، اس سے مراد ہود علیہ السلام ہے۔ تو ہود علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، کہ جس وقت انہوں نے سرزمین احقاف میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سنایا۔ احقاف ایک جگہ کا نام ہے، ریگستانی جگہ ہے، تو اس جگہ پر وہ قوم رہتی تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، ڈر سنایا۔ وَقَدْ خَالَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ڈر سنانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے، اور سب کا ایک ہی ایجنڈا، نظریہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکاؤ اختیار نہیں کرنا، یا سادہ لفظوں میں اللہ کے ہی عبد بننا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کر رہا ہوں، کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مان لیا، وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ انسان خود بھی ہو سکتا ہے، یعنی خواہش نفس کی بات کو ماننا، لوگوں کی بات کو ماننا، معاشرتی دباؤ کا شکار ہو جانا، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات کی، قالو، تو وہ آگے سے بولے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ گویا کہ انہوں نے آگے سے بجائے اس کے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو وہ تسلیم کر لیتے، انہوں نے آگے سے طنزیہ لہجہ ایک اختیار کیا کہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تم کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے تم پھیر دو، یعنی جو ہم نظام اختیار کیے ہوئے ہیں ہم وہ نظام ہی چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے ہم پر عذاب جو تو لانا چاہتا ہے، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اب یہ ایک رویہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے مواقع پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے بھئی، یہ حق اور باطل کی جنگ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس کو عطا کرنا ہے جو حق کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر جاتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ حق پہ ہیں تو سارے لوگ حق پہ ہو جائیں گے، نہیں، آپ اکیلے بھی رہ سکتے ہیں، چند افراد ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ حق کے میدان میں ہیں تو آپ کی وجہ سے سارے حق کے راستے پہ چلیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی قانون اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دیکھیں مکہ مکرمہ میں کتنی محنت کی،
کتنی محنت کی، اور ہیں کون؟ فصیح اللسان، صادق اور امین، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، مگر کیفیت کیا ہے کہ پورے اس تقریباً 13 سال کے عرصے میں جو دعوت اور تبلیغ کا ہے، 70 افراد جو اس علاقے کے ہیں تقریباً کم و بیش ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اصل جو مسئلہ ہے جو یہاں پر انبیاء کرام نے اپنی تمام تر تعلیمات کے اندر ہمیں عطا فرمایا، وہ ہے اظہار کا مسئلہ۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عملاً زندگی کے اندر حق کا اظہار کرنا ہے، صرف درس و تدریس تک ان چیزوں کو محدود نہیں رکھنا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ذہن سازی کی گئی کہ دین کو مساجد تک محدود رکھو، دین کو مدارس تک محدود رکھو، یہ آواز کہاں سے ہے؟ یہ پورے باطل نظام کی آواز ہے جو اوپر سے چلتی ہے اور نیچے تک آتی ہے۔ ایک کتاب آپ پڑھیں اگر آپ کو موقع ملے، یہودیوں کے پروٹوکولز، ابھی میں نے چند دن پہلے منگوائی، اس کے اندر پوری تاریخ بیان کی گئی اس حوالے سے کہ دین کے حوالے سے جو اس کو پست کرنے کی کوشش کی گئی، کہ جیسا کہ یہودیوں نے پروٹیسٹنٹ کے حوالے سے جو ساری تحریکات چلیں، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ جناب دین کو صرف اور صرف کلیسا تک محدود رکھا جائے، اتوار کے اتوار عیسائی وہاں پر جو کام کرنا ہے کر لیں، باہر دین نہیں نظر آنا چاہیے۔ یعنی آپ کا عملاً مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے دین کا، بس ٹھیک ہے تم اللہ اللہ کر لو، تسبیح کر لو، ذکر کر لو، درس و تدریس کر لو۔ اب اس کے اندر ایک آرٹیکل اس کے اوپر میں پڑھ رہا تھا بڑا زبردست قسم کا، کہ اب خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں، خلیجی ممالک سے مراد یہ جتنے بھی ہمارے عرب ممالک ہیں، اور ان میں بالخصوص اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں، مدرسۃ التوحید، فلاں توحید فلاں توحید، مگر کیا وہاں پر بھی عملاً یہ مارکیٹ کے اندر اسلام موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ صرف درس و تدریس، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، اور جو بندہ جتنا اچھا آرٹیکل لکھے گا اس کو انعامات بھی بڑا اس نے زبردست قسم کی تحقیقات پیش کر دی توحید کے اوپر۔ عملاً کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو عملاً کی بات کرتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دو۔ یہی نظام پوری دنیا کے اندر، یہ سائیکی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا ایک دماغ چلتا ہے کہ بھئی بس مسجد تک محدود رہو، جی بس ٹھیک ہے تم درس و تدریس کرو۔ اگر یہی کام ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام بس درس و تدریس کرتے، میدان میں نہ آتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بس لیکچر دے دیا کرتے اور فرعون کے سامنے بالکل نہ جاتے، لیکچر دیتے بس ٹھیک ہے، کوئی سمجھ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھے تب بھی ٹھیک ہے، اور معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی وہ نہ کرتے، بس اللہ ہی اللہ کرو، بس اللہ ہی اللہ کرو، اور لا الہ کی آواز نہ لگاتے، تو یہ تو اللہ کا منشا ہی نہیں ہے۔ تو پھر مقصد ہم نے کہاں پھر حاصل کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھی ناپ تول میں تم کمی کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہمارے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، علاقے سے نکال دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی اپنی معیشت کو ٹھیک کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا وہ بدماشی چھوڑ دو۔ صالح علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر کہا بدماشی چھوڑ دو، تم ظلم کرتے ہو، زیادتیاں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے بھئی، اس کے اندر بڑا واضح سا اصول ہے، زندگی ایک دفعہ ہے، جینا ہے تو حق پہ جینا ہے، مرنا ہے تو حق پہ مرنا ہے۔
یہ اصول جب تک ہم بحیثیت امت نہیں اپنائیں گے، بحیثیت امت کی بات کر رہا ہوں، انفرادی سطح پر تو ہے ہی صحیح، کرے کوئی کرے، جب تک یہ اصول اجتماعی سطح پر امت اختیار نہیں کرتی، کبھی بھی کامیابی ہمارے سروں پہ نہیں رکھی جائے گی۔ اور ہم یہ سمجھیں کہ بغیر قربانی کے، بغیر تکالیف کے، بغیر آزمائشوں کے آپ کچھ حاصل کر لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں لکھا ہی نہیں ہوا، لکھا ہی نہیں ہوا کہ آپ بغیر آزمائشوں کے کوئی کامیابی حاصل کر لیں، مداحنت یا کمزوری دکھا کر کوئی کامیابی حاصل کر لیں، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا۔ اسی لیے قوم نے کیا کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا اے ہود کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ جا لے آ، جو کچھ تو عذاب لانا چاہتا ہے لے آ۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، انبیاء قانون قدرت کو نہیں چھیڑتے، قانون قدرت کو نہیں چھیڑتے، وہ قانون وہی استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قالا، آگے سے حود علیہ السلام نے کیا فرمایا، انما العلم عند اللہ، اس عذاب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جب آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہاں، وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں اپنے رب کا وہ واضح واضح پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، اللہ اکبر، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ہاں میں تمہارے بارے میں یہ رائے دے سکتا ہوں کہ تم جاہل قوم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی قوم کے بارے میں ایسی رائے پیش کر دینا یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ تمہارے بارے میں رائے پیش کر سکتا ہوں کہ تم جاہل ہو۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جسے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنی جہالت کے نشے میں گم ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اچھا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مستقبل اودیتہم قال هذا عارض، قالوا هذا عارض ممطرنا، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، رأوہ عارضا، کہ بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیل رہا ہے، جب اس قوم نے پھر عذاب کو دیکھا کہ ان پر عذاب آ رہا ہے، آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ہے، عارض کہتے ہیں پھیلا ہوا، مستقبل اودیاتہم، ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے آندھی کی شکل میں۔ تو پھر کیا ہوا، قالو، تو وہ کہنے لگے، بولے یہ بادل ہے ہم پر برسے گا، ہم پر برسے گا، یعنی وہ کالے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ جناب دیکھو جی یہ ہمارے تو ہاں اتنی دیر سے بارش نہیں ہوئی، اب یہ بادل آ رہے ہیں اور ہم پر پانی برسے گا، خوشحالی ہو جائے گی۔ فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، جس عذاب کی تم بار بار بات کرتے تھے نا، اب یہ تو تم پہ عذاب آ رہا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی آندھی ہے کہ جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اب اس عذاب کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپس میں لڑ پڑے، مردوں نے کیا کیا، عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو ہلاک کر دیا، چیزیں پارا پارا ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہوئی تھی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی ختم کر دی، ہلاکت میں پڑ گئے۔ فرمایا تدمر کل شیء بامر ربھا، ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر اس وقت یہ والی چیزیں ہر شے کو تباہ کر دیتی ہیں، بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یرا، تو صبح جب اٹھے تو نظر ہی نہیں آئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ الا مساکنہم، سوائے ان کے کچھ مکانات کے کھنڈرات رہ گئے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد
اب حوالہ ہمیں دیا جا رہا ہے. یعنی بات کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اللہ ایسے تو نہیں کہانی ہمیں سنا رہا ہے. ہم اس لائف میں ہیں، ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا سوال اللہ تعالیٰ ایک طرح کا قائم کرتا ہے، کیا ہم بھی اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں؟ فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. حوالہ دے دیا ہمیں کہ کہیں تم بھی مجرم نہ بن جانا. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر نہ اٹھانا، سر جھکا دینا، اللہ کے حکموں کے مطابق نظام زندگی کو چلانا، اپنی مرضی نہ لے کے آنا. کذالک نجزی القوم المجرمین وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ. پھر سے ایک اور حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ یہ جو لوگ جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، ہم نے انہیں بھی کیا دیا؟ وہ کچھ دیا. مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. بے شک ہم نے انہیں وہ کچھ دے دیا تھا جو تم کو نہیں دیا. اندازہ لگائیں، یعنی اتنا کچھ ان کو ملا ہے جو ہمیں نہیں ملا. یعنی ان کی زمینیں زیادہ تھیں، اور ان کے اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا، اس کے اوپر ایک جغرافیہ ہے، وہ اگر آپ پڑھیں نا، اطلس القرآن، یہ جغرافیہ کی کتاب ہے. اطلس القرآن کے اندر یا اطلس احادیث، اس کے اندر وہ جغرافیہ بیان کیا گیا ہے کہ ان قوموں کے پاس کیا کچھ موجود تھا. پھر اس کے اوپر بڑے لوگوں نے کام بھی کیا. میرے پاس بھی ایک پوری سیریز موجود ہے ان قوموں کے حوالے سے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کے مکانات ہمارے مکانات کے مقابلے میں بہت آگے ہیں. ہمارے مکانات ان کے مکانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اتنے عجیب و غریب کام انہوں نے کیے ہیں پتھروں کو تراش کے کہ آپ حیران ہوں گے. یعنی جو قوم، یعنی اس دور کی اگر ہم بات کریں، اہرام مصر بنا سکتی ہے، جس کے بارے میں آج تک جدید ٹیکنالوجی کے باوجود لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے بن گیا. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں تو کچھ نہیں ملا، ان کو تو اس سے بھی بہت کچھ زیادہ تھا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، اور ہم نے ان کو کان بھی دیے، وَأَبْصَارًا، آنکھیں بھی دیں، وَأَفْئِدَةً، دل بھی بنائے. مگر اب یہ بات کن کو ہو رہی ہے؟ ہمیں. یعنی اب ہم مخاطب ہیں اس جملے کے. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، اور نہ دل کچھ کام آئے. من شیئن، کسی بھی حوالے سے. کاش کہ وہ اپنی کانوں سے کوئی فائدہ لے لیتے، حق کی بات سن لیتے. اس کا مطلب ہے جو حق کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس بندے پہ. یعنی حق کی بات اس کے کانوں میں جا نہیں رہی، یا وہ حق کی بات سننا چاہتا نہیں ہے، عذاب کی ایک شکل ہے. آنکھیں ہیں مگر عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا چیزوں کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. دل ہے مگر دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. فرمایا اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انکار کرتے تھے، ذرا خود ہم سوچیں نا اپنی زندگی میں، غلطیاں اپنی دیکھیں کہ ہم کتنی جگہوں پر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. کتنی جگہوں پہ اللہ کی آیات کا ہم انکار کرتے ہیں. اپنے اصول، اپنے ضابطے جب ہم قرآن کے مقابلے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کچھ اور کہتا ہے، قرآن کا فیصلہ کچھ اور ہے، ہمارے فیصلے کچھ اور ہیں، تو یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی وہ ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں بھی.
یہ حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو، تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور طرح طرح کی نشانیاں ہم لے کر آئے۔ صرفنا کا مطلب ہوتا ہے بار بار نشانیوں کا آنا، تصریف سے ہے، پھیر پھیر کے ہم تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائیں، سرکشی سے باز آ جائیں اور ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات بینات کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔